دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر اسی کلام کی روشنی میں دعا کریں۔ یسوع مسیح فرماتا ہے، ہوشیار رہو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو آمادہ ہے مگر جسم کمزور ہے۔ روحانی گراوٹ اکثر ایک بڑے گناہ سے شروع نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے جب ذاتی دعا پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ دعا وہ جگہ ہے جہاں آسمانی باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ زندہ رہتا ہے۔ جب ہم دعا چھوڑتے ہیں تو ہم صرف مدد مانگنا نہیں چھوڑتے، ہم دل بانٹنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم سننا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے خدا پر انحصار کم اور خود پر بھروسہ زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ انسانی دل کو جب خدا پر ٹکا ہونا چاہیے، ہمیشہ خود پر ٹکنے لگتا ہے۔ اسی لیے دعا زندگی کے ہر حصے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں، آپ آیات یاد کر سکتے ہیں، لیکن اگر دعا نہ ہو تو دل بند ہی رہتا ہے۔ اسی لیے داؤد نے دعا کی، میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیرے کلام کی عجیب باتیں دیکھوں۔ یہ ایک عاجزی کی دعا ہے، یہ مان لینے کی دعا ہے کہ اصل سمجھ صرف خدا دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی رشتہ بغیر دعا کے مضبوط نہیں رہ سکتا، چاہے شادی ہو، خاندان ہو یا پھر دوستی۔ محبت کو صبر چاہیے، صبر کو عاجزی چاہیے، اور عاجزی کو فضل چاہیے۔ یہ سب ہمیشہ اپنی مرضی اور طاقت سے نہیں آتا۔ جب گھر میں دعا نہیں ہوتی تو بات بات پر تلخی آتی ہے، دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے اور من آہستہ آہستہ سخت ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب دعا ہوتی ہے تو خدا خود دلوں کو نرم کرنا سکھاتا ہے۔ جب خدا رشتے کا حصہ بنتا ہے تو وہ ایسی مضبوطی دیتا ہے جو انسان اکیلا نہیں دے سکتا۔ زندگی کے چھوٹے فیصلے بھی دعا مانگتے ہیں، چھوٹے فیصلوں کو بھی دعا درکار ہوتی ہے۔ سفر کے لیے، کام کے لیے، دوستیوں کے لیے، نئے راستوں کے لیے، سب میں ہمیں یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ دعا کہتی ہے، خداوندا تو جانتا ہے، تو ہی دکھا، تو ہی ہمیں بچا، اور تو ہی ہماری رہنمائی کر۔ اسی لیے کلام میں کہا گیا ہے کہ اپنے سارے دل سے خدا پر بھروسہ کرو اور اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کرو۔ یہ بھروسہ صرف سوچ نہیں ہے، یہ دعا میں ظاہر ہوتا ہے۔ خدا ہمیں دعا کے لیے وقف ہونے کو بلاتا ہے۔ وقف ہونے کا مطلب ہے خود کو سونپ دینا۔ اور اگر دعا اتنی قیمتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایماندار ہونا ہوگا جو ہماری دعا کو کمزور کرتی ہیں۔ کبھی یہ کھلا گناہ نہیں ہوتا، کبھی یہ صرف شور ہوتا ہے، کبھی بیجا مصروفیت، کبھی ہر وقت کی جلدی جو دل کو سکھا دیتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں بار بار خدا سے دور لے جاتی ہے تو ہمیں اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ داؤد نبی نے کہا، میں تجھ کو پکارتا ہوں کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یہ شک کی دعا نہیں ہے، یہ یقین کی دعا ہے، یہ رشتے کی دعا ہے۔
میرا خدا، لفظ میرا آپ کے خدا کے ساتھ رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی دعا مسئلے کو چھوٹا نہیں بناتی، لیکن دل کو باپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ کے پاس دلیری سے آئیں۔ یہ دلیری ہرگز بے ادبی نہیں ہے، یہ خدا کے اوپر اعتماد ہے۔ اور یسوع ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا میں قائم رہیں، ہر دن، ہر موسم میں دعا، جب دل خوش ہو تب بھی دعا، جب دل تھکا ہو تب بھی دعا، کیونکہ ہماری لڑائی صرف باہر کی نہیں ہے۔ ہم صرف حالات سے نہیں لڑ رہے، ہم اندر کی کمزوریوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے دعا ہمیں ہوشیار رکھتی ہے، ہمیں آزمائش سے بچاتی ہے اور من کو صاف رکھتی ہے۔ بس آج دعا کو پھر سے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ چھوٹے قدم سے شروع کریں، لیکن سچے دل سے۔ اور یاد رکھیں، دعا صرف حالات نہیں بدلتی، دعا ہمیں بدلتی ہے۔ آئیں اب مل کر دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کئی بار ہم نے دعا کو پیچھے کر دیا ہے، ہم مصروف ہو گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم نے کہا بعد میں ہم دعا کریں گے، اور پھر دل آہستہ آہستہ تجھ سے دور ہوتا گیا۔ اے خدا، ہمیں معاف کر۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جب دعا کم ہوئی تو ہم نے خود پر بھروسہ زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی عقل پر، اپنی طاقت پر، اپنے تجربے پر زیادہ تکیہ کرنا شروع کر دیا، اور اسی میں غرور نے ہمارے اندر جگہ بنا لی۔ آج ہم واپس آتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا کہ ہوشیار رہو اور دعا کرو۔ اے پوتر آتما، ہمیں ہوشیار بنا، ہمیں وہ آنکھیں دے جو آزمائش کو گرنے سے پہلے پہچان لیں۔ جب من بھٹکنے لگے تو ہمیں واپس بلا لے، جب ہمارا دل کمزور پڑنے لگے تو ہمیں ایمان کی مضبوطی دے۔ ہم مانتے ہیں کہ روح چاہتی ہے لیکن جسم تھک جاتا ہے۔ اے خداوند، ہمیں وہ فضل دے جو ہمیں اٹھاتا ہے، جو ہمیں پھر سے دعا کی طرف لاتا ہے۔ ہم دلیری سے تیری حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ ہم صرف برکتیں نہیں مانگتے، ہم تجھے مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنی حضوری کی سچی بھوک دے۔ ہم دل کی خشکی سے تنگ آ چکے ہیں، ہم خالی دکھنے سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بھر دے اپنے امن سے، اپنی سچائی سے، اور اپنی روح سے ہمیں بھر دے۔ اے پاک خدا، ہمیں وہ خوشی دے جو حالات سے نہیں آتی، جو صرف اور صرف تیری قربت سے آتی ہے۔ ہمیں اپنی حضوری میں چھپا لے، لوگوں کی باتوں سے، ڈر سے اور بے چینی سے ہمیں بچا لے۔ اے خداوند، جب جواب دیر سے آئے تو میں ہار ماننے نہ دے۔ ہم پھر سے پکارنا چاہتے ہیں، پھر سے بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے پرمیشور، ہم میں ایک صاف دل پیدا کر، ہر وہ چیز دھو دے اور پاک کر دے جو ہمیں بے حس بنا رہی ہے۔ ہر چھپا ہوا گناہ، دوگلاپن، دنیا کی چیزوں کی محبت،
ان سب سے خداوند تو ہمیں رہائی دے۔ ہم تیرا وعدہ تھامتے ہیں کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو معاف فرماتا ہے۔ یسوع، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے خون نے ہمیں باپ کے قریب کر دیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دعا سے جڑی رہے، کام میں، سفر میں، خاموش لمحوں میں بھی۔ خداوند، ہمیں سکھا کہ تجھ میں قائم رہیں، ہمیں سکھا کہ ہوشیار رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم یسوع مسیح کے قادر، طاقتور اور پوتر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ذاتی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے۔